حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان مبارک سے سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں گفتگو فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں چاند گرہن واقع ہوا۔ جب پیغمبر خدا سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا کے بندوں کے گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور وہ بہت گستاخی کرتے ہیں تب اللہ سورج گرہن یا چاند گرہن کا حکم دیتا ہے اور ان کے چہرے سیاہ کیے جاتے ہیں تاکہ خلقت عبرت پکڑے۔ پھر فرمایا کہ جب چاند گرہن محرم کے مہینے میں واقع ہو تو اس سال کشت و خون اور فساد برپا ہوتے ہیں، اور اگر ماہ ربیع الاول میں ہو تو اس سال قحط اور موت زیادہ ہوگی اور مہ اور ہوا زیادہ ہوگی، اور اگر ماہ ربیع الاول کے آخر میں واقع ہو تو بزرگوں کی تبدیلی اور ملک میں فطور واقع ہوگا، اور جب جمادی الاول میں واقع ہو تو بجلی اور بارش بکثرت ہوگی اور ناگہانی موتیں کثرت سے واقع ہوں گی، اور جمادی الاخر میں واقع ہو تو اس سال فصلیں عمدہ اور نرخ ارزاں ہوگا اور لوگ زندگی عیش و عشرت میں بسر کریں گے، اور اگر ماہ رجب میں واقع ہو اور مہینے کا شروع اور جمعے کا روز ہو تو اس سال بھوک اور مصیبتیں بہت نازل ہوں گی اور آسمان پر سیاہی نازل ہوگی، اور اگر ماہ شعبان میں واقع ہو تو اس سال خلقت کے درمیان صلح اور آرام ہوگا، اور اگر ماہ رمضان میں واقع ہو اور مہینے کا شروع جمعے کا دن ہو تو اس سال قحط اور مصیبت نازل ہوگی اور آسمان سے بڑی سخت آواز آئے گی جس سے خلقت بیدار ہو جائے گی اور کھڑے ہوئے آدمی منہ کے بل گر پڑیں گے، اور اگر ماہ شوال میں واقع ہو تو اس سال مردوں کو بہت سی بیماریاں لاحق ہوں گی، اور اگر ماہ ذوالحجہ میں واقع ہو تو اس سال فراخی ہوگی اور اس سال حاجیوں کی راہ منقطع ہوگی، اور اگر ماہ محرم میں واقع ہو تو جاننا چاہیے کہ سارا سال فساد برپا ہوں گے اور ایک دوسرے کے عیب بیان کریں گے اور دنیا کو چھوڑیں گے اور آخرت ویران کریں گے اور قول و قرار میں مومن نہیں رہیں گے، وہ منافق دولت مند کو بزرگ خیال کریں گے اور درویشوں کو ذلیل خیال کریں گے، اس وقت خداوند تعالیٰ ان پر مصیبتیں نازل کرے گا تاکہ ان کا عیش تلخ ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ جب ایسی حالت ہو تو مصیبتوں کے منتظر رہنا چاہیے۔ جب ان فوائد کو حضرت خواجہ صاحب ختم کر چکے تو یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے شہروں کی تباہی کے بارے میں گفتگو فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں شہر بسبب گناہوں کی شامت کے برباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ خواجہ یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سمرقند کی طرف جا رہا تھا تو میں نے خواجہ یحییٰ سمرقندی کی زبانی سنا کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کوئی شہر ایسا نہیں کہ جس پر قیامت سے پہلے ہم مصیبت اور عذاب اور ہلاکت نازل نہ کریں اور وہ شہر ویران نہ ہو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ چونکہ آخری زمانے میں گناہ کثرت سے ہوں گے، مکے کو حبشی لوگ ویران کریں گے اور مدینہ منورہ قحط سے برباد ہو جائے گا اور بھوک کے مارے خلقت مر جائے گی، اور بصرہ اور عراق اور مشہد شراب خوروں کی شامت اعمال کے سبب خراب ہوں گے، اور اس سارے سال مصیبتیں نازل ہوں گی، اور عورتوں کے بد اعمال سے بھی خراب ہوں گے، اور ملک شام بادشاہ کے ظلم سے برباد ہوگا، اور مکڑی آسمان سے اترے گی، اور روم کثرت لواطت کے سبب خراب ہوگا، اور آسمان سے ہوا چلے گی جس سے تمام آدمی سو جائیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے، اور خراسان اور بلخ تاجروں کی خیانت کے سبب ویران ہوں گے، اور مسلمان اس کی شامت سے مردار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں نے خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنا کہ خوارزم اور چند شہر جو اس کے گرد و نواح میں واقع ہیں وہ راگ و رنگ اور منکرات کے باعث خراب ہوں گے اور ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے اور خود بھی ہلاک ہو جائیں گے۔
لیکن سیوستان سخت مصیبتوں، تاریکیوں اور زلزلوں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور جس زمین میں رہتے ہوں گے نیست و نابود ہو جائے گی۔ لیکن مصر اور دوسرے شہروں کی خرابی کی وجہ یہ ہوگی کہ آخری زمانے میں عورتوں کو قتل کریں گے اور کہیں گے کہ یہ فاطمہ ہے، خاک ان کے منہ میں۔ پس حق تعالیٰ ان کو زمین میں غرق کر دے گا، اور سندھ اور ہندوستان بھی ویران ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ زنا اور شراب خوری کے سبب ویران ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ مشرق اور مغرب میں جو شہر ہے سب کے فسادوں کی بلا ہند میں پڑے گی۔ پھر فرمایا کہ جب شہر اس طرح خراب ہوں تو امام مہدی ظاہر ہوں گے، اور مشرق سے مغرب تک ان کے عدل کی دھوم مچ جائے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نیچے اتریں گے، اور ان دونوں کو مسلمانی از حد عزیز ہوگی، اور اس وقت دن بہت چھوٹے ہوں گے، چنانچہ ایک دن میں ایک نماز ادا ہوگی۔ پھر فرمایا کہ میں نے خواجہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنا ہے کہ اس عہد میں سال مہینوں کی طرح اور مہینے ہفتوں کی طرح اور ہفتے دنوں کی طرح ہوں گے، اور دن ایک وقت میں گزر جائیں گے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ اے درویش، آدمی کو چاہیے کہ انہی سالوں اور مہینوں کو 2 سال اور مہینے خیال کرنا چاہیے۔ جو ہی خواجہ صاحب نے ان فوائد کو ختم کیا، آپ یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔